السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ المائدہ ہے۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 47 تک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان آیات کو میں آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ چلیے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، یہ دیکھیے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یا دیکھیں انن، یہاں دونوں جگہوں پر غنہ ہوگا کیونکہ یہاں دونوں جگہوں پر نون مشدد ہے، تو ہم یہاں غنہ کریں گے۔ کیسے؟ ان النفس بالنفس، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں کہیں بھی یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، یا دیکھیں والان، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، یہ دیکھیں والسن، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور آگے دیکھیں بالسنی، تو یہاں بھی نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ کیسے؟ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں صاد ساکن ہوگا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ والجروح قصاص، فمن تصدق، یہ دیکھیں فمن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ فمن تصدق به فهو كفارة له، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، وقف کی صورت میں ہاں ساکن ہوگا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ،
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں دیکھیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا شفی ہوگا اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ اور آگے دیکھیں بیما، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یا دیکھیں فَأُولَا، لام کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، دیکھیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ، لام کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ اور آگے دیکھیں آثَارِهِمْ، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا شفی ہوگا، تو ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا سواد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائیں تو رخصت ہے، یعنی اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ یہاں رک سکتے ہیں۔ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ دیکھیں ہُدًى وَنُورٌ، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آپ دیکھیں اس کے بیچ میں چھوٹا سا لام الف لا بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں کہیں بھی یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو وہاں پر رکنا جائز نہیں ہے، تو ہم یہاں ملا کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، یہ دیکھیں بیما، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ اور آگے دیکھیں بیما انزل اللہ فی، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توہیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، وقف کی صورت میں ہاں ساکن ہوگا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ بیما انزل اللہ فیہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ دیکھیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا شفی ہوگا، تو ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ اور آگے دیکھیں بیما، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ دیکھیں فَأُولَا، لام کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیں جب تک ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو ہمارے مخارج میں اور ہمارے تلفظ میں بہتری نہیں آتی ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔